جلدی سے آگے جا رہا ہوں کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا، روحانی علاج کرا رہا ہے، اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو۔ جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھ رہے، لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے، وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں، یہ والے عامل کم خطرناک ہیں۔ عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو، اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں۔ آج ایک فیملی آئی میرے پاس عصر کے بعد، ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں، وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے، اس کو بتایا تم پہ جادو کیا ہے، وہ لڑکی وہم میں چلی گئی مجھ پہ جادو ہے، اور وظیفے پڑھ رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے، وظیفے پڑھ کے اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی، حالانکہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر۔ میاں بیوی کے اختلافات ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا تھا، ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عملیات ہیں، تم یہ پڑھا کرو۔ اب بہو کو وہم ہو گیا مجھ پہ کیا ہے، عملیات۔ اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے، نند نے کرایا ہے، وہ گھر میں ایسا چھستا بستا، گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی۔ اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ چھوڑ دو بیچارے، ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، اور ایج ان کی ہو گئی، تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں ہے، اس کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جا کے ان پہ جادو ہے، تو ان پہ یوں ہے، تو ان پہ فلانا ہے، تو ان کو ڈمکانا ہے۔ مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا، فوراً روحانی علاج کے لیے بھجوا دیا کسی مکھنچو کے پاس، وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھایا کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا، آپ کو کیوں دماغ میں فالج؟ تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی، چلنا پھرنا نہیں ہو، واکنگ نہ ہو، اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے، اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی۔ انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے، یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو پیغمبر پہ تو یوسف الجہانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، عمر پہ کیوں نہیں ہوا، عثمان پہ کیوں نہیں ہوا، علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے، ابو بکر کے بھی تھے، عثمان کے بھی تھے، کسی پہ بھی نہیں ہوا۔ کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں، یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت ابو بکر نے، یا حصار کھینچ کے سوتے ہوں؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نبی پہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا، کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں، تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی، کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو، تو نبی کو چونکہ